حضرت یہ ارشاد فرمائیے گا کہ ہمارے پیارے آقا سرور کونین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق کریمانہ کیسے تھے؟ اگر ہمارے معاشرے میں اخلاق آ جائے جی تو بہت ساری تلخیاں کم ہو سکتی ہیں. ہاں ہماری ملکی، مسلکی اور ملی جتنی بھی تلخیاں ہیں، اگر اخلاق آ جائے تو یہ ویسے ہی اپنی موت خود مر سکتی ہیں. اللہ تعالی ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کریمانہ پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. سبحان اللہ. اگر آپ منصف مزاجی کے ساتھ آقا کریم علیہ السلام کے اخلاق پر نظر ڈالیں احادیث کریمہ میں اور قرآن مجید میں، تو آقا کریم علیہ السلام کے اخلاق کریمانہ میں 3 چیزیں نمایاں نظر آتی ہیں. پہلی چیز، آقا کریم علیہ السلام غلط بات کو برداشت فرماتے تھے. اللہ ہمارے معاشرے میں یہ میں غلط کو برداشت نہیں کرتا، تو تجھے تو پتہ ہی نہیں، ہمیشہ غلط ہی کو برداشت کیا جاتا ہے، صحیح تو سارے ہی سن لیتے ہیں. دوسری بات، آپ برداشت فرمانے کے بعد اگلے کو معاف بھی کر دیتے تھے. سبحان اللہ. تیسری بات، صرف برداشت نہیں، صرف معافی نہیں، بسا اوقات آپ اس کو انعام بھی عطا فرما دیتے تھے. اللہ اکبر. کئی مرتبہ ایسے بے شمار واقعات ہیں. سبحان اللہ. لیکن یہ نمایاں پہلو ہیں کہ ایک بندے نے تمہارے ساتھ بد اخلاقی کی ہے اور تم نے اس کو برداشت کیا، برداشت کرنے کے بعد معاف کیا، معاف کرنے کے بعد تحفہ دے دیا، زندگی بھر کے لیے اس کی نسلیں بھی تمہاری غلام بن جائیں گی. کیا کہنے علامہ تو صاحب. یہ ایک نمایاں پہلو اگر سبحان منصف اللہ. مزاجی سے ایک نگاہ ڈالی جائے تو. باقی رہ گئی بات کیسے ہیں. اب جب اللہ رب العزت نے فرما دیا وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو ہم نے اخلاق کے اعلیٰ درجے پر فائز فرمایا ہے. سبحان اللہ. تو آقا کریم علیہ السلام کے اخلاق کو جب اللہ نے ہی عظیم کہہ دیا ہے تو پھر پیچھے بات کوئی رہ نہیں جاتی. واہ واہ. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ارشاد فرمایا، آپ فرماتے ہیں بُعِثْتُ لِأُتَمِّمَ حُسْنَ الْأَخْلَاقِ وَفِي رِوَایَةٍ مَكَارِمَ الْأَخْلَاقِ. فرمایا کہ مجھے بھیجا اس لیے گیا ہے کہ میں اخلاق کے تمام تر درجات یا حسن اخلاق کے تمام تر مراتب ان کو مکمل کروں. تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو اخلاق ہے نا وہ عالمگیر ہے، ہمہ جہت ہے. آپ گھر میں دیکھ لیں، بازار میں دیکھ لیں، میدان جہاد میں دیکھ لیں، خطبہ دیتے ہوئے دیکھ لیں، نماز پڑھاتے ہوئے دیکھ لیں، مسجد میں دیکھ لیں، آپ سفر دیکھ لیں، حضر دیکھ لیں، جنگ دیکھ لیں. آپ جس میدان کی طرف نگاہ اٹھائیں گے وہاں پر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم اخلاقی اعتبار سے سب سے بلند ہی نظر آئیں گے. اور اگر آپ کی اخلاقیات یہ ہر جگہ میں آ جائیں تو یقین فرمائے یہاں تو حسن اور خوشبو ہی خوشبو ہو جائے. آقا کریم علیہ السلام نے خود اس بات کو واضح فرما دیا کہ میں اخلاق کے درجات کو مکمل کرنے کے لیے بھیجا گیا ہوں. پھر میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کے اگر صحابہ سے پوچھا جائے کہ آقا کریم علیہ السلام کے اخلاق کیسے تھے تو کمال کر دیا صحابہ کرام نے. وہ کہتے ہیں کانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احسن الناس خلقا. وہ فرماتے آقا کریم علیہ السلام پوری کائنات انسانیت میں سب سے زیادہ حسن اخلاق والے تھے. آپ کا ایسا اخلاق تھا صحابہ کرام کہتے ہیں ساری کائنات میں. تو اس کا مطلب ہے جب حضور کی شان بیان کی جائے نا تو پھر پرہیزی سے جملے نہیں بولنے چاہیے کہ مکے والوں سے، مدینے والوں سے، نا ساری کائنات. وہ پنجابی کہتے ہیں نا کام چک کے رکھنا چاہیے، پتہ لگے حضور کی شان بیان ہو رہی ہے. تو فرمایا ساری انسانیت سے بڑھ کر آقا کریم علیہ السلام کا حسن اخلاق ہے. اور پھر جیسے آپ نے ابتدائی گفتگو میں بھی اس جانب اشارہ کیا، ام المومنین سیدتنا اما عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ عنہا، جب آپ سے پوچھا کہ حضور کی اخلاق مبارکہ کیسے ہیں تو آپ نے فرمایا قرآن ہی تو حضور کا اخلاق ہے. اور ایک روایت میں ہے کہ آپ نے 18ویں پارے کی جو ابتدائی آیات ہیں قد افلح المؤمنون، یہ آپ نے تلاوت فرمائی. آپ نے فرمایا ان میں جو بیان ہو رہا ہے یہی حضور کا اخلاق مبارک تھا. تو یہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق مبارک ہے جس کو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بیان کیا، صحابہ نے بھی، ام المومن. اور پھر مزے کی بات، آقا کریم علیہ السلام نے خود فرمایا، میرے آقا فرماتے ہیں ادبنی ربی فاحسن تأدیبی. فرمایا اللہ نے خود مجھے ادب سکھایا ہے اور بہت ہی سونا ادب سکھایا ہے. اخلاق میں سب سے پہلا درجہ ہے ہی ادب کا. تو جس کو رب سکھائے تو پھر ان کا اخلاق کیسا ہوگا. سمجھ آ رہی میری بات کی؟ آپ کا اخلاق ایسا تھا کہ جو آتا وہ آپ ہی کا ہو جاتا.